نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون۔ میں کسی تمہید اور توصیف کے بغیر اصل موضوع پہ کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ فقہا کے تصریحات میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں اگر کوئی بھی فیصلہ یا فتویٰ یا قضا یا اجتہاد کرنا ہو تو اس میں 3 چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ من لم یعرف رجال زمانہ، جو شخص اپنے زمانے کے رجال سے واقف نہ ہو تو اس کو کسی بھی معاملے میں فیصلہ یا فتویٰ یا قضا یا اجتہاد کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی یہ سورہ یونس کی 19ویں آیت ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ توحید انسانیت کا اصل ہے، باقی رہے گا تو انسانیت برقرار رہے گی، اور اگر تفریق سے بدل جائے گا تو پھر انسان شکل کے انسان نظر آئیں گے لیکن کردار کے درندے ہوں گے۔ اور یہ فاختلفوا جو ہے، سب سے پہلا اختلاف تو خلقت میں ہے۔ انسان خلقت کے حوالے سے 2 قسم کے ہیں، یکسو اور مختلط۔ یکسو انسان یا مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے، مختلط انسان مخنث ہوتا ہے۔ اب اگر مخنث پر مرد کا فیصلہ کیا جائے تو ٹھیک نہیں بیٹھتا، اور اگر عورت کا فیصلہ کیا جائے تو بھی ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ یہ ایک اور شیعہ ہے۔ دوسرا اختلاف جو ہے وہ انسانوں کی شخصیت میں ہے۔ شخصیت کے حوالے سے انسان بھی 2 قسم کے واقع ہیں، یکسو اور مذبذب۔ یکسو انسان وہ ہوتے ہیں جو ظاہر اور اندر کا ایک ہو، جو قول و عمل کا ایک ہو، جو آمنے سامنے اور پیٹھ پیچھے کا ایک ہو، جو آج کا اور آنے والے کل کا ایک ہو۔ یہ ایک طبقہ ہے جو یکسو ہے، جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ فرماتے ھدی للمتقین، میرے ہدایات کا مجموعہ کتاب رہبری ان کو دے گا جو یکسو ہیں۔ یہ یکسو انسان جو ہیں یا مؤمن ہوں گے یا پھر کافر ہوں گے۔ اور دوسرا طبقہ انسانوں کا وہ ہے جو ظاہر کا ایک اندر کا دوسرا ہو، قول کا ایک کردار کا دوسرا ہو، سامنے ایک پیٹھ پیچھے دوسرا ہو، آج کا ایک آنے والے کل کا دوسرا ہو۔ یہ مذبذب ہے، اس کی حیثیت مخنث کی ہے۔ اب اس پہ آپ نہ مومن کا فیصلہ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ پورے طور پہ مومن بھی نہیں ہے، نہ اس پر آپ کافر کا فیصلہ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ پورے طور پہ کافر بھی نہیں ہے، ایک دوسری جنس۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے زمانے کے رجال کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے زمانے کے رجال یکسو ہیں یا مذبذب ہیں۔
ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، زندگی کے سفر کا سیدھا راستہ ہمیں بتا بھی دے اور ہمیں لگا بھی دے۔ سیدھے راستے فقط دو ہیں، مومن کا سیدھا راستہ خالق پہ جاتا ہے، کافر کا سیدھا راستہ خواہش پہ جاتا ہے۔ یہ دو سیدھے راستے ہیں۔ تیسرا راستہ مذبذب ہے، خالق اور خواہش اور خالق اور خواہش۔ تو سب سے پہلے تو ہم جو بھی فیصلہ کریں یا جو بھی فقہی حوالے سے کوئی فتویٰ جاری کرے تو ہمیں زمانے کے رجال کا علم ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو ضروری ہے اس بات میں، جیسا کہ فقہاء کا قول ہے کہ من لم یعرف احوال زمانی، جس کو زمانے کے حالات کا ادراک نہ ہو۔ ہمارے ذہن میں دنیا کے بارے میں جو تصور ہے یا جو ممالک کے بارے میں تصور ہے، یہ تقریباً کوئی 500-600 سال قبل کا ایک تصور ہے۔ یہ 15ویں صدی کا ہے، اور 15ویں صدی میں دنیا کے جو ممالک تھے وہ شہر اور حکومت ہوا کرتی تھی، لہذا اس اعتبار سے دنیا کو سیاسی تاریخ میں اس دنیا کو شہروں کی دنیا کا نام دیا جاتا تھا۔ یعنی یہ دنیا ایسے حکومتوں کا مرکب ہے جو شہر اور حکومت ہے، اور وہ حکومتیں اپنے طور پہ اپنے پاؤں پر اپنے فیصلے خود کیا کرتے تھے۔ جب ایک شہر کو کوئی فتح کر لیتا تو گویا کہ ایک حکومت اس کے ہاتھ آ گئی ہے، اب آگے بڑھ کر کے دوسرے شہر کو فتح کرتے۔ لیکن یہ تصور 15ویں صدی کا ہے۔ آج کی دنیا شہروں کی دنیا نہیں ہے، آج کی دنیا پوری دنیا ایک شہر ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ 16ویں صدی سے یہ شہروں کی دنیا کا زوال شروع ہوا۔ 19ویں صدی میں مکمل طور پر دنیا ایک شہر بنا۔ میرے خیال میں آپ حضرات سب کو پتہ ہوگا، انگریز نے جن اقوام کے ساتھ معاہدے کر رکھے ہیں، ایچیسن ٹریٹیز کی 13 جلدیں، اتنی سی موٹی جلدیں ہیں، اور یہ پوری دنیا کے اقوام کے معاہدے ہیں۔ 1914 سے 18 تک جو جنگ چھڑ گئی جرمن اور برطانیہ کا، اور 1919 میں جب یہ معاملہ مفاہمت پر آیا، طے یہ ہوا کہ مغربی اقوام اپنے معاملات کو جنگ کے بجائے جرگہ سے طے کریں، اور 1920 میں لیگ آف نیشن کی تشکیل ہوئی۔ اور اس لیگ آف نیشن نے بین الاقوامی سطح پر 3 بنیادی پالیسیوں کو بدل ڈالا۔ ایک یہ کہ جو قوم مغربی دنیا کے جس خطے اور قوم پر حاکم ہے، وہاں وہ دیکھیں کہ اختلاف کی کوئی صورت وہاں موجود ہے، رنگ کی، زبان کی، نسل کی، فکر کی، مذہب کی، کوئی اختلاف ایسا موجود ہے؟ اگر ہے تو آپ اس کو ابھار کے تصادم اسے بنائیں، اور تصادم کی صورت میں ہم تقسیم کو آزادی کے عنوان سے منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تاکہ
براہ راست حاکمیت کے بجائے بالواسطہ حاکمیت ہو جائے. میں نہیں سمجھتا ہوں آپ کے ہاں یہ اصطلاح ہوگی کہ نہیں. ہمارے ہاں لیویز کی ملازمت میں ایک اصل مالک ہوتا ہے، دوسرا اس کا عوضی ہوتا ہے. تو گویا کہ مغربی اقوام دنیا کے اصل مالک ہیں، جو یہاں آپ کو حکومت نظر آتی یہ اس کی عوضی ہوتی ہے. دوسری جو پالیسی انہوں نے بدل ڈالی وہ یہ کہ اب تک جاگیریں اشخاص کو دی جاتی تھی، لیکن اب آپ جاگیر ادارے کو دیں. یعنی جو اسٹیبلشمنٹ تمہاری ہے، جس کی وساطت سے اس وقت اپنی حکومت اس خطے پہ آپ چلا رہے ہیں، تقسیم کر کے جاگیر اسی اسٹیبلشمنٹ کو دے تاکہ گھریلو اخراجات وہاں سے پورا کرے، اور اگر بین الاقوامی یا علاقائی سطح پر کوئی خدمت ہوگا تو اس کے لیے کولیشن سپورٹ فنڈ قسم کی کوئی اجرت ان کو دی جائے گی. اور تیسری بات جو انہوں نے تبدیل کی وہ یہ کہ فوج جو اب تمہاری ہے جو سرحد کی محافظ ہے، آئندہ کے لیے یہ فوج سرحد کی محافظ نہیں ہوگی، کیونکہ سرحدات کا مسئلہ ہمارے ساتھ وابستہ ہے، ہم اس کو جرگے سے طے کریں گے، بلکہ فوج اسی خطے میں اس قوم کے مفادات کی محافظ ہوگی. اور جو ممالک آپ کو نظر آتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ واقعی ممالک ہیں. اب ہمیں ملک اور جاگیر کے درمیان تمیز کرنا ہوگا کہ یہ ملک ہے یا جاگیر ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مملکت کی تعریف اگر جغرافیے میں دیکھی جائے یا سیاسی تاریخ میں جائے دیکھیے، زمین کا وہ خطہ جس کے حدود اربعہ متعین ہو اور مسلم ہو. آپ بتائیں دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جس کے حدود اربعہ متعین بھی ہوں اور مسلم بھی، سوائے 5 کے. تو یہ لیگ آف نیشن نے طے کیا. اب جو آپ حالات دیکھتے ہیں، اور پھر اس دنیا کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہر ایک ملک الگ الگ ہے. اور میں اکثر دوستوں کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ تسبیح کے دانوں سے دھاگا نکال دیں تو یہ دانے کہلائیں گے، لیکن جب دانے تسبیح میں پرو لیں گے تو پھر یہ تسبیح کہلائیں گا، اس کا ایک ملا ہوگا. یہ دنیا بکھرے ہوئے دانوں جیسا نہیں ہے یہ ممالک، بلکہ UN چارٹر یعنی اقوام متحدہ کا جو دستور العمل ہے، جو ان 5 ممالک نے 1945 میں مرتب کیا تھا، امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین اور روس نے. دنیا کے تمام ممالک اس چارٹر کے ساتھ معاہدوں کے ذریعے سے پروئے ہوئے ہیں. تو یہ بکھرے ممالک نہیں ہے بلکہ پروئے ممالک ہیں، اور اس کا جو ملا ہے وہ امریکہ ہے. تو اس لیے ہمیں من لم یعرف احوال زمانے ہی، جب زمانے کے حالات سے ناواقف ہو تو نہ فتویٰ کا، نہ قضا کا، نہ اجتہاد کا حق کسی کو حاصل نہیں. ہم ان حالات سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی فتووں کے لیے زور لگاتے ہیں، اس لیے تو اپنی جگہ پہ بیٹھتے نہیں ہیں. تیسرا جو اصول فقہا بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں من لم یعرف عرف زمانی، جب زمانے کے روش کا کسی کو پتہ نہ ہو. جن انتظامی یونٹوں کو ہم حکومتیں سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت میری خدمت اور سہولت کے لیے ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کی تمام جتنی بھی حکومتیں آپ کو نظر آتی ہیں یہ ویلفیئر سٹیٹ نہیں ہوتے، یہ سیکورٹی سٹیٹ ہوتے. یعنی یہ آپ کی خدمت اور سہولت اور حفاظت کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ جو باہر کا آقا ہے اس کا جو مفاد اس خطے میں ہے وہ اس کی محافظ ہوتی ہے.
اور آپ کو وہ دشمن سمجھتے ہیں اس وجہ سے کہ اس مفاد کے لیے آپ کو خطرہ سمجھتے ہیں۔ آج کی جو جنگ جاری ہے، مغربی دنیا نے اپنے مذہب کو سیاست سے رخصت کر دیا ہے۔ اب آپ کے مذہب کو بھی اسی نہج پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ وہ بھی سیاست سے چھٹی ہو جائے۔ اور جو جنگ ہے آج، یہ جنگ کس کی ضرورت ہے؟ آپ بتائیں، آپ کے پنجاب کے چودھری کا ڈیرا گرم کس وقت ہوتا ہے؟ جب لوگوں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ سندھ کا وڈیرا، اس کا ڈیرا ہجوم سے بھرا کس وقت ہوتا ہے؟ جب لوگوں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ بلوچستان یا فرنٹیئر کا ملک یا سردار اور نواب کا ڈیرا کس وقت گرم ہوتا ہے؟ جب الجھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، اور جب ان میں اتفاق اور وحدت آئے گا تو پھر تو ان کے ڈیرے صد پڑ جائیں گے۔ امریکہ بین الاقوامی وڈیرا اور چودھری اور ملک اور سردار ہے، اس کے اپنے وجود اور بقا کے لیے جنگ ضروری ہے کہ وہ پوری دنیا پر مسلط کریں، لیکن مولویوں کے فتووں سے اور قوم پرستوں کے نعروں سے امریکہ کے جنگ کے لیے گردنیں ہم فراہم کرتے ہیں، مولوی جہاد کے فتوے سے اور قوم پرست آزادی کے نعرے سے۔ تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جنگ کس کی ضرورت ہے اور وہ چاہتا کیا ہے۔ امریکہ چاہتا یہ ہے کہ آج کی دنیا کی جو نقشے اس وقت موجود ہیں، یہ ان قوموں کے مفاد اور خواہش کے مطابق ہے جو 19ویں صدی میں اس خطے پہ حاکم تھے، اور امریکہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا پر حاکمیت میں مجھ کو سجتی ہے، لہذا مجھے دنیا کے اثر نو ایسے نقشے مرتب کرنے چاہیے جو میری خواہش اور مفادات کے مطابق۔ 1999 میں جب سوویت یونین کی فوجیں افغانستان سے پسپا ہوئی، سب سے پہلا نعرہ جو لگا تھا مغرب کی جانب سے نیو ورلڈ آرڈر، اور نیو ورلڈ آرڈر مانا پوری دنیا پہ ایک حاکمیت، اس کے دو شعبے ہیں، ون ورلڈ آرڈر، ون ورلڈ ریلیجن، حکم بھی ایک ہو اور مذہب بھی ایک ہو۔ ابھی جو کرونا کا پروپیگنڈا اس نے کیا اور بین الاقوامی سطح پر خوف کو پھیلایا، یہ خوف شیطانی عمل ہے یا رحمانی عمل ہے؟ اللہ جل جلالہ تو فرماتے ہیں ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی۔ سب نے اس کا ساتھ دیا نہیں، مولویوں نے بھی اور سیاستدانوں نے بھی۔ تو یہ حمایت شیطانی عمل کا حمایت تھا یا رحمانی عمل کا حمایت؟ اور پھر جب وہ خود بتاتے ہیں کہ کورونا کے 100 مریضوں میں سے 1.5% ممکن ہے یا 2% کی مر جائے، تو یہ وبا اسی کو کہتے ہیں کہ آپ دل کے مریضوں کا 100، گردوں کے مریضوں کا 100، بلڈ پریشر کے 100، شوگر کے 100 اور کینسر کے 100، اس میں سے کتنے مریں گے؟ تو یہ کوئی بات ہے؟ اور پھر یہ کہ ڈاکٹر نے اگر کسی مریض کو آمادہ کیا کہ میں کرونا ہوں تو $3000 اس کو ملیں گے، اور اگر کسی میت پہ نام رکھا گیا کہ کرونا کا ہے تو پھر $39,000 اس کو ملیں گے۔ تو معنی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے بھی اور علماء نے بھی کہا کہ ہم حکومت کی حمایت کرتے ہیں۔ حکومت تو کابینہ اور وزیر اعظم کا نام ہے۔ وزیر اعظم تو چیختا رہا کہ لوگوں کو ڈراؤ مت، گھروں کے اندر محبوس مت کرو، اپنے 2 ہاتھوں کے روزانے اور کمائی سے اس کو نہ روکو۔ تو اگر حکومت کی حمایت ہوتی تو یہاں ہوتی، لیکن کیا یہ قوت اور دولت کی حمایت نہیں تھی کہ قوت فوج کے ساتھ تھا اور دولت کرائے پہ مل رہی تھی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انتہائی سنجیدگی سے حالات کا جائزہ، بے شک آپ حضرات اس فورم پہ یا کسی بھی فورم پر کچھ سنجیدہ جو باخبر ہوں، یعنی ہدایت اور سنت کی مہارت کے ساتھ ساتھ
رجال احوال اور عرف کا ان کو ادراک ہو، وہ آپ بٹھائیں۔ مثلا اب مغرب میں ایک تنظیم ہے اینٹی کریسنٹ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ضد تنظیم، تو وہ ہوا پرست ہے، اور ہوا پرستوں کو انتظار ہے دجال کا جس کا وہ نام مسیح رکھتے ہیں۔ ہم خدا پرست ہیں، ہمیں انتظار ہے مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اب یہ تقسیم ہو نہیں رہا ہے، حکم ایک طرف سے مسلط کیا لیکن مذہب بھی تو ہم پہ مسلط ہوا۔ ہم نے جماعت سنت کے مطابق کھڑی نہیں کی، حکومت کی ہدایت کے مطابق۔ ہم ہاتھ مصافحہ سنت کے مطابق نہیں کرتے ہیں، حکومت کی ہدایت بھی کرتے ہیں۔ ہم کسی مریض کے بیمار پرسی سنت کے مطابق نہیں، حکومت کی ہدایت۔ تو پھر اور کیا ہوتا ہے؟ ون ورڈ اور ون ریلیجن تو ہو گیا ہے۔ لہذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ جواد نقوی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، یہ ایک اچھا فورم انہوں نے مہیا کیا ہے، لیکن یہ اتنا غیر سنجیدہ بھی نہیں ہے جیسا کہ میں یہاں سنتا رہا۔ یہاں تقریریں تھی کہ یہ تجویز دیتی ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ تقریر کر رہے ہیں یا تجویز دے رہے ہیں۔ اگر سنی اور شیعہ کے درمیان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 باتوں پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ کیا سب کسی بھی انسانی فکر میں جائز ہے؟ اس پہ غور کریں۔ کیا دل آزاری کسی بھی انسانی فکر میں، چاہے وہ الہی ہو یا انسانی ہو، دل آزاری جائز ہے؟ کیا معمول کی زندگی کو ڈسٹرب کرنا کسی بھی فکر میں جائز ہے؟ ان 3 پہ غور کریں، اگر جائز ہے تو بھی ایک طریقہ، اگر ناجائز ہے تو پھر اس کے لیے راستہ نکالیں۔ وآخر دعوانا